آج تمام جماعتیں جو ہیں وہ ہاتھ جوڑ کے عمران خان صاحب کو الیکشن دینے کے لیے تیار ہو گئی ہیں۔ چیف جسٹس صاحب کی کرسی کے اوپر عمران خان صاحب بیٹھے ہوں اور عمران خان صاحب کے آگے تمام جماعتیں آ کے کہہ رہی ہوں کہ خان صاحب الیکشن لے لیں، خان صاحب ہم راضی ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ۔ ناظرین کرام، آج تمام جماعتیں جو ہیں وہ ہاتھ جوڑ کے عمران خان صاحب کو الیکشن دینے کے لیے تیار ہو گئی ہیں۔ بڑی مزے کی سماعت رہی۔ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ملک میں ایک ساتھ الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر جو سماعت چل رہی ہے اس کا تمام احوال آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور بڑی مزیدار جو ہے وہ سماعت ہے۔ ناظرین کرام، میں جو منظر کشی کھینچنے جا رہا ہوں اور میں نے پوائنٹس نکال کے میں لایا ہوں، بڑی سماعت بڑی لمبی تھی، لیکن کہہ لیں کہ میں نے دریا کو کوزے میں بند کر کے آپ کے سامنے رکھنا ہے چیزوں کو، بڑا مختصر اور پوری سماعت کا حوالہ آپ کے سامنے رکھ دینا ہے۔ اور ناظرین کرام، منظر کشی جو میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں وہ بڑی حیران کن ہوگی، آپ خود حیران ہوں گے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ چیف جسٹس صاحب کی کرسی کے اوپر عمران خان صاحب بیٹھے ہوں اور عمران خان صاحب کے آگے تمام جماعتیں آ کے کہہ رہی ہوں کہ خان صاحب الیکشن لے لیں، خان صاحب ہم راضی ہیں، خان صاحب ہم ہر جماعت سے جو ہے وہ مختلف، آپ کو پتہ ہے کہ جماعتوں کی طرف سے سینئر رہنما جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے اور ہر جو رہنما ہے وہ اپنا اپنا موقف پیش کر رہا تھا۔ تو بڑا دلچسپ منظر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ عدالت کے اندر بڑی مزیدار سماعت تھی اور لوگوں کی جو رائے تھی وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ تھی، اور اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ کس قدر لوگوں نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو مان لیا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا لیڈر ہے۔ لیکن سب سے پہلے سماعت کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین کرام، جو اینگل، جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جیسا میں نے آپ کو کہا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کی کرسی کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہوں اور تمام پارٹیوں کے سینئر رہنما آ رہے ہوں اور ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہوں کہ خان صاحب اس طرح ہم الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں، اس طرح ہم الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، ملک بھر میں ایک ساتھ الیکشن کروانے کی درخواستوں پر چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے، اور بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر شامل ہیں چیف جسٹس کے ساتھ۔ تو ناظرین کرام، الیکشن کی تاریخ پر سیاسی اتفاق رائے کے لیے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے آج سیاسی قائدین کو جو ہے وہ طلب کر رکھا تھا۔ تو آج سماعت کا جب آغاز ہوا، آپ کو پتا ہے کہ تلاوت قرآن مجید اور اس سے جو ہے وہ آغاز کیا گیا، اور اس کے بعد جو درخواست گزار ہے سردار کاشف، ان کے وکیل جو شاہ خاور ہیں، انہوں نے کہا امید ہے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ایک نقطہ پر جو ہے متفق ہو جائیں گی اور ایک ہی دن میں انتخابات سے سب جو ہیں وہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب ناظرین کرام، آپ سنیے گا، وہ نون لیگ جو تحریک انصاف کے سپریم کورٹ کے خلاف ایک محاذ لائی اور ایک بل، ایک ایکٹ لے کے آئی، اور اب سنتے جائیے گا چیف جسٹس صاحب نے کیا ریمارکس دیے۔ بڑی مزیدار باتیں ہیں۔ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ بڑی بات ہے، نون لیگ نے بھی ہماری تجویز سے اتفاق کیا ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو تجویز دی گئی کہ ہم گنجائش نکال سکتے ہیں، اگر تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک نقطے کے اوپر آتی ہیں، ایک بات کے اوپر آتی ہیں، تو ہم گنجائش نکال سکتے ہیں، تاریخ بدلی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین کرام، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ بڑی بات ہے، نون لیگ نے بھی ہماری تجویز سے اتفاق کیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ہم عدالت کے ذریعے احکامات جاری کریں تو پیچیدگیاں بنتی ہیں، اور سیاسی جماعتیں افہام و تفہیم سے معاملہ طے کرتی ہیں تو برکت ہوتی ہے، اور سیاسی قائدین کے تشریف لانے پر مشکور ہیں، اور صفحہ اول کی قیادت کا عدالت آنا اعزاز ہے۔ قوم میں اضطراب ہے، قیادت مسئلہ حل کرے تو سکون ہو جائے گا۔ وزارت دفاع نے بھی عمدہ بریفنگ دی۔ اٹارنی جنرل کو ایک ساتھ انتخابات کے معاملے پر دلائل دینا تھے، لیکن وہ سیاست کی نظر ہو گئے۔ اور آصف علی، اب دیکھیے گا، کل میں نے ایک نقطہ اٹھایا تھا کہ آصف علی زرداری کا ادھر ہی بیان آنا، اور اس بیان کے اوپر جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم ان کے مشکور ہیں اور انہوں نے ہماری تجویز سے اتفاق کیا، اور بڑی بات یہ کہ نون لیگ نے بھی یہ تجویز سے اتفاق کیا ہے۔ اب ناظرین اکرام، فروق چنائک جو ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے آتے ہیں۔ اب سنتے جائیے گا، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ ہاتھ جوڑ کے الیکشن دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب فروق چنائک، اب عمران خان صاحب نے یہ جو ساری باتیں آج تمام جماعتیں آ کے کرنے جا رہی ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا ریمائنڈر دے دوں، تھوڑی سی چیزیں یاد دہانی آپ کو کروا دوں کہ عمران خان صاحب نے اس کے لیے لانگ مارچ کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے اس کے لیے اب آپ کو پتہ ہے کہ بڑے آپریشنز ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بڑی جدوجہد کی ہے رجیم چینج کے بعد، اب جا کے جو ہے وہ تمام لوگ لائن پہ آ گئے۔ اب سنتے جائیے گا پیپلز پارٹی کی جانب سے کیا موقف آیا ہے۔ فروق چنائک صاحب کہتے ہیں ایک ہی روز پرامن اور شفاف انتخابات ممکن ہیں، ایک ہی روز میں جو ہے انتخابات کروائے جا سکتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کیا چاہتے تھے؟ تو ایسے لگتا ہے جیسے عمران خان صاحب کو تمام لوگ آ کر کے کہہ رہے ہوں کہ جناب ہم ایک ہی دن میں الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں ہماری جماعت ایک روز انتخابات اور ڈائیلاگ کے لیے بھی اب ناظرین ہم سعد رفیق صاحب یہ بات کر رہے ہیں، سعد رفیق صاحب نون لیگ کی جانب سے، وہ کہتے ہیں ہماری جماعت ایک روز میں انتخابات اور ڈائیلاگ کے لیے تیار ہے،
پہلے یہ تیار نہیں تھے. اب سنتے جائے, ایسے لگ رہا ہے نا جیسے مطلب یہ ساری چیزیں تو, یہ ساری خواہشیں تو عمران خان صاحب کی تھی, یہ ساری چیزیں تو عمران خان صاحب چاہ رہے تھے. تو اب ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے چیف جسٹس صاحب کی کرسی کے اوپر عمران خان صاحب بیٹھے ہوں اور جناب تمام لوگ آ کر کے کہہ رہے ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ خان صاحب ہم تیار ہیں. جیسے اس کے بعد ناظرین کرام سعد رفیق نے کہا کہ عدالت کو ڈبیٹ کلب نہیں بنانا چاہیے, مطلب کہ سیاسی جو لوگ ہیں ان کو آپس میں جو ہے وہ چیزیں کرنی چاہیے. قمر زمان قاہرہ صاحب کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں آئین کے خلاف کوئی کام نہیں ہونے دیں گے. ابھی یہ آئین کے خلاف کام کر رہے تھے, ابھی بلاول بھٹو نے آئین کے خلاف باتیں بھی کی, چیف جسٹس صاحب کے خلاف بھی باتیں کی, اب جو ہیں وہ لائن پہ آ گئے سارے. قمر زمان قاہرہ کے کہتے ہیں کہ آئین کے خلاف کوئی کام نہیں ہونے دیں گے. اور ناظرین اکرام طارق بشیر چیمہ کاف لیگ کی جانب سے وہ کہتے ہیں ہر صورت ایک ہی دن میں انتخابات کو سپورٹ کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے یہ ساری چیزیں کون جا رہا تھا, عمران خان. تو ایسے لگ رہا ہے نا جیسے چیف جسٹس کی کرسی پر عمران خان بیٹھا اور سب باری باری آ کے لائن لگا کر کے یہ ساری چیزیں کہہ رہے ہیں. ایم کیو ایم والے وہ کہتے ہیں ایک ساتھ انتخابات کے حامی ہیں. اور اس کے بعد تحریک انصاف کی جانب سے شاہ محمود قریشی صاحب بھی وہاں پہ پیش ہوئے, انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی جو ہے وہ انتخابات چاہتی ہے, تحریک انصاف تو انتخابات چاہتی ہے, اور حکومت کوئی پرپوزل دے تو اس کے اوپر نیک نیتی سے ہم دیکھیں گے اور اس میں سے راستہ نکالیں گے. تو ناظرین اکرام شیخ رشید صاحب کہتے ہیں یہ نہ ہو کہ مذاکرات میں چھوٹی اور بڑی عید اکٹھی ہو جائے. مطلب کہ اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس بھی ہوئے ہیں, لیکن شیخ رشید صاحب نے تجویز دی کہ یہ نہ ہو کہ مذاکرات کو لمبے ہو جائیں اور چھوٹی بھی اور بڑی عید بھی نکل جائے اور کام لمبا ہو جائے. یہ شیخ رشید صاحب نے کہہ لیں کہ تشویش کا اظہار کیا. اس کے بعد ناظرین اکرام الیکشن صرف ایک لیڈر یا جماعت کے کہنے پر نہیں ہوگا. اچھا, سراج الحق صاحب نے بڑی مزے کی باتیں کی. سراج الحق صاحب نے بڑی مزے کی بات کی. پہلے انہوں نے یہ بات کی کہ ایک لیڈر کے کہنے پہ جو ہے وہ الیکشن نہیں ہو سکتے, تو پھر انہوں نے کہا کہ جو عید الاضحیٰ ہے نا اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کرانے کی انہوں نے تجویز کی. یہ بڑی مزے کی تجویز تھی, اور ناظرین مجھے لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس تجویز کے اوپر کہیں گے کہ آپ لوگ غور کریں, یعنی کہ بڑی عید کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہو, اور بڑی عید کے بعد اگر الیکشن ہوتے ہیں عید کے فوراً بعد, تو جو ہے وہ شہباز حکومت کو آج یعنی کہ آج کل میں ہی گھر جانا پڑے گا. تو ناظرین اکرام یہ بڑی مزے کی سماعت رہی, اور چیف جسٹس صاحب نے واضح کیا کہ اگر آپ لوگ ایک موقف کے اوپر نہیں آتے تو 14 مئی والا جو فیصلہ ہے وہ برقرار رہے گا, اور 14 مئی کو پھر آپ لوگوں کو الیکشن کروانا پڑیں گے, اور پھر اس کے بعد وقفہ ہوگا, اور وقفے کے بعد جو ہے ناظرین کرام جو ہے وہ اب جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ ہم رکھیں گے. چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نے